الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ بے شک اہل کتاب کے پادریوں میں سے اکثر اور ان کے مبلغ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا ایک سلسلہ چلا ہے جس میں دین سے دور لوگ جن پہ کفر کے بھی فتوے ہیں، جیسا کہ قادیانی ہیں، وہ قرآن کی آیات کو پیش کر کے علماء خیر اولیاء کرام کی ذاتوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، ان کے لیے عقیدت ہے، ان سے صحیح دین سیکھتے ہیں اور سیدھے راستے پر چل نکلتے ہیں، لوگوں کو وہ ان سے دور کرنے کے لیے ایسے ہیلے وسیلے کرتے ہیں۔ اسی آیت کا جو ترجمہ پرویز صاحب نے کیا ہے وہ یوں کیا ہے کہ علماء و مشائخ کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ خدا کی طرف جانے والے راستہ پر چلائیں، الٹے ان کی راہ میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قرآن کا یہ مطلب بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ دے، تاکہ لوگ ہمارے دلوں میں جو ایمان کی شمع جلی ہوئی ہے وہ نہ بجھنے پائے۔ یہ یہاں سے آیت کا ترجمہ لیا گیا ہے جو پرویز صاحب نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، کہ یہ مطالب القرآن از غلام احمد پرویز، جلد دوم، صفحہ 221، مطبوعہ لاہور۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ دور نہیں ہوتے، پھر لالچ وغیرہ دیتے ہیں، کچھ ہو بھی جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی ایک آیت میں ارشاد ہوا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ ترجمہ کیا قرآن مجید کا کہ اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا چاندی اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ تو آیت کا یہ منشا ہوا کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ میں سے صرف علماء و مشائخ کو بغیر کسی تفریق کے بلا استثناء اس آیت کا مصداق ٹھہرانا محض مسلمانوں سے حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے اور سیدھی سیدھی جہالت بھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی والذین فرما دیا ہے، یعنی عموم ہے، جو بھی کرے وہ قابل مذمت ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو جوڑ کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، وہ قابل مذمت ہے، چاہے اس میں علماء خیر ہوں،
چاہے اس میں مشائخ ہوں، چاہے ایک عام امت کے افراد ہوں، سب برابر ہیں اس لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ اپنی دولت اور پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ تو اس آیت سے پھر خارج ہو گئے، وہ اس وعید اور مذمت سے مستثنا ہو گئے۔ اس بات کا اندازہ لگانے سے پہلے ہر شخص کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پہلے وہ خود دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے خود اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے اور کون نہیں خرچ کرتا۔ پرویز صاحب کی طرح صرف علماء مشائخ کو مورد الزام ٹھہرانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پرویز صاحب تو شاید ان لوگوں کو بھی علماء و مشائخ کی صف میں شمار کرتے ہیں جو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کہ مصداق ہیں۔ غور انسان کرے، میں نے پچھلے دنوں بھی مثال دی، بہت سارے اولیاء کرام علماء خیر کا نام لیا، کہ کیا حقیقی علماء و مشائخ اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کو دعوت دیتے ہیں یا الٹا خدا کی طرف سے ہٹاتے ہیں؟ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کو سکھاتے ہیں۔ یعنی ان کا جو حقیقی منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، نہ کہ راہ خدا سے ہٹانا اور بہکانا ہے۔ علماء مشائخ میں سے جو افراد مخلوق کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، ان کو عالم یا شیخ کے پاک اور مقدس الفاظ سے کبھی بھی یاد نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ ایسے عالم ہیں یا مشائخ ہیں۔ ایسے لوگ ننگے اسلاف ہیں، وہ غلط کاریوں سے اپنے اسلاف کی عزت پر بھی پانی پھیر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کو صحیح مشائخ اور عالم ملنا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ پرویز صاحب شاید اس خوش فہمی میں رہے کہ ایسا لکھنے سے لوگوں کے دلوں میں حقیقی علماء اور مشائخ طریقت کی جو عزت و تکریم ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کا زندہ ثبوت آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ تشریف لائیں لاہور، حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما، ان کے مزار پر جا کر دیکھیں، زائرین کے ہجوم کو دیکھیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو پرویز صاحب ہیں ان کی اپنی قبر کو بھی دیکھیں، اکثریت کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ دفن کہاں ہے، جبکہ انہوں نے ساری عمر قرآن مجید اور دین متین کی غلط خدمت میں گزاری، اور اپنے پیچھے اپنا ایک مشن اور مسلک چھوڑا جو مسلمانوں کو دین سے دور کرے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، مولانا ظفر علی خان، جن کو علم و ادب اور تخلیق پاکستان کے سلسلے میں خاصی شہرت اور خاص مقام حاصل ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کو تاریخ میں، اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر ہر سال حکومت ان کے یوم وفات پر ریڈیو، ٹی وی، یہ سارے جتنے بھی میڈیا ہے اس پہ ان کے خصوصی پروگرام نشر کرتی ہے۔ وزیر آباد میں مدفون ہیں، ذرا ان کی مزار پر زائرین کا ہجوم بھی دیکھ لیا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پرویز صاحب نے بھی عمر بھر بزام خود اسلام کی خدمت کی، اور ظفر علی خان صاحب نے بھی دنیا صحافت اور ادبیات میں بلند مقام حاصل کیا، مگر حضرت داتا گنج بخش المعروف حضرت داتا گنج بخش حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جلیل القدر بزرگان دین کی طرح ان کے جو مقابر ہیں وہ مرجع خلائق نہ بن سکے۔ ان حضرات کے پسماندگان تو فاتحہ خوانی اور اصالہ ثواب ہی کے منکر ہیں، کریں گے کیا، اپنے نہیں کرتے ان کے تو۔ اور اس کے انکار کا ایک خوشگوار پہلو یہ بھی ہے اس طرح وہ بعض مصارف سے بچ جاتے ہیں۔ بہرحال ایسوں کے مزاروں پر غیر اپنوں کو بھی تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ آخر یہ کیا وجہ ہے عزیزان گرامی قدر
کہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر رات دن بارش انوار رہتی ہے، رات دن 24 گھنٹے نور کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلے نا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو نہیں ہٹایا، وہ راستہ دکھایا۔ اگر دن کو حاضری ہو تو درگاہ کا بڑا دروازہ حضرت سعدی کے اس شعر کا مصداق نظر آتا ہے: فتوبى لباب كبيت العتيق، فتوبى لباب كبيت العتيق حواليه من كل فج عميق۔ ترجمہ کیا کہ اس دروازہ کا کیا کہنا جسے دیکھنے سے افق ذہن پر بیت اللہ کی حرمت و عزت کے آثار طلوع ہونے لگ جاتے ہیں، اور زائرین دور دراز راستے طے کر کے جس کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر رات کی کسی حصہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے تو آپ کے مزار پرنوار کا گنبد تتنزل علیہم الملائکہ عملی تصویر بن کر مطلع تجلیات نظر آتا ہے۔ ہزاروں زائرین قرآن خوانی کرتے ہوئے مصروف پائیں گے آپ، کوئی نماز میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی اور کسی ادا میں مصروف ہے، کوئی نعت خوانی کر رہا ہے، کوئی ذکر الہی کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ آخر ادھر اتنی دینی خدمت کے باوجود اس قدر قسم پرسی کیوں، بے رونقی اندھیرے کیوں، اور ادھر من دون اللہ اور غیر اللہ کے فتووں کے ہوتے ہوئے اس قدر چہل پہل، استغفر اللہ۔ کیسا ادھر رونق ہے، سکون ہے، اور اتنی ظاہری باطنی روشنی کیوں ہے؟ جہانگیر، نور جہاں، اکبر اعظم، شاہ جہاں جیسے سلاطین زمانہ کے مقابر کی عادتیں قسم پرسی عبرت ناک ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کے سوا وہاں کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولُو الْأَبْصَارِ۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں ہمیں ٹائم بہت ہو گیا آج، ہمیں جو ہے نا عبرت پکڑنی چاہیے، کون لوگ درست ہیں اور کون لوگ درست نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی اس کی قبر پر بھی انتظام کرتا ہے جو زندگی میں انہوں نے انتظام خود کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہی ان کی قبر پر بھی رونق ایسی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔